ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ پر ایک ایسے خونی جھگڑے میں اکسانے کا الزام لگتا ہے جس میں 3 لوگ مارے جاتے ہیں۔ جی۔ آپ کی زندگی، آپ کی ساکھ، سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ سالوں تک آپ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں اور پھر آخر کار فیصلہ آتا ہے، آپ بری ہو گئے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں پر مقدمہ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو پھنسایا تھا، اور ان سے اپنی ذہنی اذیت، برباد ہوئی عزت اور تباہ حال کاروبار کے لیے 60 لاکھ روپے ہرجانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی حقیقی کیس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ماسٹر عباس خان بنام صوبے دار اسکندر خان کی، جس کا فیصلہ 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے سنایا۔ اور اس کے مرکز میں سوال بہت بڑا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ کیا فوجداری مقدمے سے بری ہو جانا خود بخود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پر جان بوجھ کر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا؟ کیا آپ کا بری ہونا آپ کو ہرجانے کا حقدار بناتا ہے؟ آج ہماری کھوج کا مقصد اسی قانونی گورکھ دھندے کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ شک کا فائدہ یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جیسی اصطلاح جسے ہم اکثر سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ کسی کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تو آئیے اس کیس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ جی۔ تو یہ سارا معاملہ شروع ہوا 1992 میں، جب چکوال کے ایک تھانے میں ایک FIR درج ہوئی۔ ایک خاندانی جھگڑا تھا جو بہت بڑھ گیا تھا۔ ہاں، خون خرابے تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک طرف سے 2 لوگ مارے گئے اور دوسری طرف سے 1، اور دونوں طرف سے لوگ زخمی بھی ہوئے، مطلب پورا علاقہ دہل گیا تھا۔ اور اس پورے سانحے میں ماسٹر عباس خان کا نام بھی آیا۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پر الزام یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خود گولی چلائی یا کسی کو مارا۔ ان پر الزام تھا اکسانے کا، یعنی ابیٹمنٹ۔ اچھا۔ قانونی زبان میں اس کا مطلب ہے کسی کو جرم کرنے پر اکسانا، ورغلانا یا اس کی سازش میں شریک ہونا۔ تو استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ عباس خان اس سارے فساد کے پیچھے اصل دماغ تھے۔ بالکل۔ یہ اکسانے کا الزام سننے میں تو بہت سنگین لگتا ہے، لیکن کیا اسے ثابت کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے؟ مطلب کوئی کسی کو اکسا رہا ہے، یہ تو بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ قانونی طور پر سازش یا اکسانے کو ثابت کرنا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ جی، اس کے لیے استغاثہ کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ملزم نے جرم کی منصوبہ بندی میں باقاعدہ فعال کردار ادا کیا۔ صرف کسی سے تعلق ہونا یا جائے وقوع پر موجود ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹھوس ثبوت چاہیے کہ اس شخص نے واقعی دوسروں کے کان میں زہر گھولا تھا، انہیں جرم کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ تو استغاثہ کے پاس ایسے کیا ٹھوس ثبوت تھے؟ وہ عدالت میں کیا لے کر آئے؟ اچھا، ان کا پورا کیس 2 گواہوں پر کھڑا تھا۔ صرف 2 گواہ؟ جی، ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے عباس خان کو قتل کی نیت کا اظہار کرتے ہوئے سنا تھا۔ اچھا، 2 چشمدید گواہ۔ یہ تو کافی مضبوط کیس لگتا ہے نا؟ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ جی نہیں، ایڈیشنل سیشن جج نے جب ان گواہوں کے بیانات کو پرکھا تو انہیں ان میں بڑے جھول نظر آئے۔ پہلی بات جو جج نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ دونوں گواہ مقتول کے قریبی رشتہ دار تھے۔ 1 منٹ، یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے کہ گواہ رشتہ دار تھے، لیکن کیا عدالتیں ہمیشہ رشتہ داروں کی گواہی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کبھی کبھی تو سب سے قریبی گواہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسے خاندانی جھگڑوں میں۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ عدالتیں رشتہ داروں کی گواہی کو صرف اس لیے مسترد نہیں کرتی کہ وہ رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ان کی گواہی کو بہت زیادہ احتیاط سے پرکھتی ہیں۔ صحیح۔ اس کیس میں جج کا کہنا تھا کہ یہ بات عقل سے بالاتر ہے کہ کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے قتل کی منصوبہ بندی سنے اور چپ چاپ بیٹھا رہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان فوراً شور مچائے گا، پولیس کو بتائے گا، یا کم از کم اپنے خاندان والوں کو تو خبردار کرے گا۔ ان گواہوں کی خاموشی نے ان کی کہانی کو انتہائی مشکوک بنا دیا۔ ہاں، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ واقعی غیر فطری لگتا ہے۔ اور کیا کمزوریاں تھیں ان کی گواہی میں؟ دوسری بات اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ جج نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عباس خان اتنے بے وقوف ہوں کہ وہ اپنے دشمنوں کے رشتہ داروں کے سامنے ہی ان کے قتل کی سازش کرے۔ یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ کوئی بھی مجرمانہ منصوبہ اتنی کھلے عام تیار نہیں کرتا۔ اور پھر آیا تیسرا نقطہ جو استغاثہ کے کیس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟
وہ ایک ٹھوس دستاویزی ثبوت تھا، پولیس کا روزنامچہ یعنی رپٹ نمبر 45۔ اچھا، یعنی پولیس کی اپنی لکھی ہوئی رپورٹ؟ جی۔ اس میں ایسا کیا تھا؟ اس رپورٹ کے مطابق عباس خان کو 26 جولائی 1992 کو گرفتار کیا گیا تھا اور اگلے ہی دن 27 جولائی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اوہ! یہ تاریخیں اس وقت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھیں جب گواہوں کے مطابق مبینہ سازش کی جا رہی تھی، یعنی جس وقت گواہ کہہ رہے تھے کہ عباس خان سازش کر رہے تھے، اس وقت وہ یا تو پولیس کی حراست میں تھے یا ابھی ابھی رہا ہوئے تھے۔ واہ! یعنی پولیس کی اپنی ہی رپورٹ ان کے کیس کے خلاف جاری کی؟ بالکل۔ اس ایک ثبوت نے گواہوں کے پورے بیان کی عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تو حیران کن ہے کہ یہ کیس اتنا آگے گیا کیسے؟ جی، اور ان تمام وجوہات کی بنا پر عدالت نے عباس خان کو بری کر دیا، لیکن جج نے اپنے فیصلے میں جو آخری جملہ لکھا وہ اس پوری کہانی کا محور بن گیا۔ کیا تھا وہ جملہ؟ شک کا فائدہ دیتے ہوئے میں عباس خان ملزم کو الزامات سے بری کرتا ہوں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ الزامات ثابت نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خاص طور پر شک کا فائدہ کے الفاظ استعمال کیے۔ تو عباس خان آزاد ہو گئے، لیکن ان کے نام کے ساتھ ایک قسم کا سوالیہ نشان لگ گیا۔ یہ جملہ کہ شک کا فائدہ ملا ہے، یہ ان کے پیچھے بھوت کی طرح لگ گیا۔ جی ہاں، اور مجھے لگتا ہے کہ کہانی کا اگلا باب اسی جملے سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ عباس خان جو سالوں تک ملزم کے کٹہرے میں کھڑے رہے، اب خود مدعی بن کر عدالت پہنچ گئے۔ اب میری باری ہے۔ جی، آپ تصور کر سکتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ انہوں نے اپنے الزام لگانے والوں کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اور کیا کیا الزامات لگائیں؟ انہوں نے کہا کہ ان پر بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلایا گیا، جس سے انہیں شدید ذہنی اذیت پہنچی، معاشرے میں ان کی عزت خاک میں مل گئی، ان کا کاروبار تباہ ہوا، اور اس سب کے لیے انہوں نے 60 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ لیکن ٹرائل کورٹ نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ کیوں؟ وہ تو ایک سنگین الزام سے بری ہوئے تھے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بہت سیدھا اور دو ٹوک تھا۔ جج نے کہا کہ چونکہ آپ کو فوجداری مقدمے میں شک کے فائدے کی بنیاد پر بری کیا گیا تھا، اس لیے آپ ہر جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اچھا۔ عدالت کے مطابق یہ ایک باعزت بریت یعنی آنریبل ایکویٹل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی بریت تھی جس میں شک کی گنجائش پھر بھی موجود تھی۔ یہی وہ باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بری ہونا تو بری ہونا ہے نا؟ یہ باعزت اور شک کی بنیاد پر بریت میں کیا فرق ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بال کی کھال اتارنا لگتا ہے۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں، بات ختم۔ یہ اس کیس کا سب سے اہم اور سبق آموز پہلو ہے۔ عباس خان نے بھی یہی سوچ کر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ ان کے وکیل نے دلیل دی کہ جب استغاثہ اپنا کیس ثابت ہی نہیں کر سکا تو اسے باعزت بریت ہی سمجھا جانا چاہیے، لیکن ہائی کورٹ نے اس سوال کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا۔ تو کیا فرق ہے؟ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسے یوں سمجھیں کہ فوجداری مقدمہ ایک بہت ہی سخت امتحان کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ استغاثہ کو اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لینے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ثبوت میں 1% بھی شک کی گنجائش رہ گئی، یعنی وہ 99 نمبر بھی لے آئے، تو عدالت کہتی ہے معاف کیجیے گا، آپ فیل ہو گئے۔ اچھا۔ اور اس 1% شک کا فائدہ ملزم کو مل جاتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شک کے فائدے پر بریت۔ ٹھیک ہے، یہ مثال بہت اچھی ہے۔ اب دوسری طرف ہے باعزت بریت۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں استغاثہ صرف 99 نمبر نہیں لاتا، بلکہ وہ 0 نمبر لاتا ہے، یعنی مکمل فیل۔ بالکل، یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پورا کیس ہی جھوٹا تھا، کہانی من گھڑت تھی، اور ملزم کا اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں عدالت یہ نہیں کہتی کہ ہمیں شک ہے، بلکہ کہتی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمیں یقین نہیں کہ آپ مجرم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بے گناہ ہیں کے درمیان فرق ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، اور اسی فرق کی وجہ سے ہٹ جانے کے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ فوجداری انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہم سب نے سنا ہوگا، چاہے 100 گناہگار چھوٹ جائیں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔
اسی اصول کی وجہ سے ثبوت کا معیار اتنا بلند رکھا گیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی شک ہے تو نظام کہتا ہے کہ ہم خطرہ مول نہیں لیں گے اور ملزم کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی نظام ایک بے گناہ کو جیل بھیجنے سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ کئی ممکنہ مجرموں کو بھی جانے دیتا ہے۔ جی، اور فیصلے میں اسلامی فقہ کا بھی ایک بہت خوبصورت حوالہ دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ اصول اسلام میں اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسلام میں عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی حکم ہے۔ عدل یعنی سخت انصاف اور احسان یعنی رحم، فضل اور مہربانی۔ تو ملزم کو شک کا فائدہ دینا ایک طرح سے نظام کا احسان ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن پھر عباس خان کے کیس کا کیا بنا؟ کیا ہائی کورٹ نے ان حوالوں کی روشنی میں انہیں ہرجانہ دلوایا؟ نہیں، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے کئی پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اس اصول کو مزید واضح کیا تھا۔ مثال کے طور پر؟ ایک کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ شک کے فائدے پر بریت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ملزم کو جھوٹا پھنسایا گیا تھا۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ملزم شاید اس معاملے میں ملوث ہو، لیکن استغاثہ اسے شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہیں کر سکا۔ یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے جرم کیا ہو، لیکن ہمارے پاس آپ کو سزا دینے کے لیے کافی ثبوت نہیں۔ بالکل درست۔ اور جب آپ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ثبوت کا سارا بوجھ یعنی برڈن آف پروف آپ پر آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ 1 بغیر کسی معقول وجہ کے اور 2 بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا۔ یہ ایک بالکل نیا مقدمہ ہے جس کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ ایک مکمل طور پر نیا کھیل ہے جس کے اصول بھی نئے ہیں۔ پہلے کیس میں عباس خان کو صرف یہ دکھانا تھا کہ سرکار کا کیس کمزور ہے، لیکن دوسرے کیس میں انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کے مخالفین کی نیت ہی خراب تھی۔ جی، اور یہ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے چڑھنے کے لیے۔ اور ہائی کورٹ نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ عدالت نے کہا کہ دیکھیں، اصل واقعہ یعنی قتل تو ہوا تھا، یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں تھی۔ تفتیش کے دوران عباس خان کا نام سامنے آیا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر مقدمہ چلانے کی کوئی معقول وجہ یعنی ریزنیبل کاز موجود نہیں تھی۔ وجہ تو موجود تھی۔ جی، وجہ موجود تھی، بھلے ہی بعد میں ثبوت ناکافی نکلے، اور چونکہ ایک معقول وجہ موجود تھی اس لیے بدنیتی ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ تو آخر میں ان کی اپیل کا کیا بنا؟ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور عباس خان کی اپیل خارج کر دی۔ یعنی انہیں ہرجانے کی رقم نہیں ملی؟ جی نہیں، عدالت نے صاف کہہ دیا کہ صرف فوجداری کیس سے بری ہو جانا آپ کو ہرجانے کا حقدار نہیں بناتا، خاص طور پر جب بریت شک کے فائدے پر ہوئی ہو۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ فوجداری عدالت سے بے قصور قرار پانا ایک بات ہے، اور سول عدالت میں خود کو اتنا بے گناہ ثابت کر دینا کہ آپ ہرجانے کا دعویٰ کر سکیں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ ایک میں آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ سرکار کے پاس آپ کے خلاف پکے ثبوت نہیں، جبکہ دوسرے میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے مخالفین کی نیت ہی خراب تھی۔ باعزت بریت اور شک کے فائدے پر بریت۔ جی، ان میں قانونی طور پر ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ ہر جانے کا کیس جیتنے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ مقدمہ شروع کرنے کے پیچھے کوئی معقول شک بھی موجود نہیں تھا اور اس کا واحد مقصد آپ کو تنگ کرنا تھا۔ یہ پورا کیس مجھے ایک بہت ہی بے چین کر دینے والی کیفیت میں چھوڑ گیا ہے۔ ایک طرف نظام نے کام کیا، اس نے ایک شخص کو کمزور ثبوتوں کی بنیاد پر سزا پانے سے بچا لیا، جو کہ کسی بھی انصاف کے نظام کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن دوسری طرف عباس خان کے بارے میں سوچیں۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے کئی سال، اپنا پیسہ، اپنی عزت، سب کچھ ایک ایسے مقدمے سے لڑنے میں لگا دیا۔ جی، وہ آخر میں جیت جاتے ہیں، لیکن قانون ان سے کہتا ہے مبارک ہو، آپ جیل نہیں گئے، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی زندگی کو جو نقصان پہنچا وہ انصاف کے نظام کے ساتھ کام کرنے کی قیمت ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے۔ ہمارا نظام اس سب سے بڑے ظلم یعنی ایک بے گناہ کو قید کرنے سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے کیا یہ ہزاروں چھوٹے ظلموں کی اجازت دیتا ہے؟
بالکل، وہ شخص جس کی نوکری چلی گئی، جس کے بچوں نے اسکول میں تانے سنے، جس کی سماجی زندگی تباہ ہو گئی، اس کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ کیس ہمیں دکھاتا ہے کہ قانونی طور پر آزاد ہونا اور زندگی میں واقعی آزاد محسوس کرنا دو بہت مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے جن پر غلط الزامات لگائے گئے؟ یہی وہ ملین ڈالر سوال ہے جس کا جواب دنیا کا کوئی بھی قانونی نظام آج تک مکمل طور پر نہیں دے پایا ہے۔ ہر کیس ہمیں اس لکیر کے تھوڑا اور قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شاید اس کا کوئی آسان جواب ہے ہی نہیں۔ یہ کیس ہمیں کوئی حتمی جواب تو نہیں دیتا، لیکن یہ ہمیں صحیح سوال پوچھنے پر ضرور مجبور کرتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.